بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بات چل رہی تھی ہماری اخلاق کے بارے میں۔ کل ایک دعا کا تذکرہ آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی دعا مانگی ہے اور امت کو اس کی تعلیم دی ہے۔ وہ دعا مختصر کر دی تھی، پہلے اس کو مکمل کر لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگا کرتے تھے، اور حزب العظم میں بھی یہ دعا منقول ہے۔ اللہم انی اسألک صحۃ فی ایمان و ایمانا فی حسن خلق۔ اے اللہ، میں تجھ سے صحۃ فی ایمان کے بھی دو معنی بیان کیے ہیں۔ میں نے حزب العظم میں جو ترجمہ ہے اس کے لحاظ سے مفہوم بتایا تھا۔ اللہم انی اسألک صحۃ فی ایمان کے ایک معنی تو وہ ہیں جو کل بتائے تھے کہ صحۃ فی ایمان کے ایمان ایسا ہو جو قوی ہو، اس میں کوئی کمزوری نہ ہو، صحت مند ایمان۔ اور ایک معنی اس کے جو عربی جانتے ہیں، فی بمعنی مع آتا ہے، صحۃ مع ایمان، کہ تندرستی ہو، صحت ہو اور ایمان کی حالت میں ہو۔ بغیر ایمان کے پھر تندرستی کس کام کی؟ تندرستی اور ایمان دونوں چیزیں ہوں تو انسان اس کو اللہ کی مرضیات میں، طاعات میں استعمال کرے۔ صحۃ فی ایمان۔ اور دوسری چیز جو ہمارے عنوان سے متعلق ہے وہ ایمانا فی حسن خلق، کہ ایمان ہو حسن اخلاق کے ساتھ۔ اگر حسن اخلاق نہیں ہے تو ایمان بھی ادھورا ہوگا، ناقص ہوگا۔ آگے فرمایا اسی دعا میں، آگے دعا کا حصہ ہے وَنَجَاتًا يَتْبَعُهَا فَلَاحًا، وَنَجَاتًا يَتْبَعُهَا فَلَاحٌ، کہ ایسی نجات جس کے بعد فلاح ہو۔ ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو کامیابی جس کے بعد کامیابی ہو۔ اردو میں اس کا ترجمہ ایسا ہی ہوتا ہے، اردو زبان ناقص ہے، حالانکہ نجات الگ ہے اور یتبعها فلاح، نجاحا یتبعها فلاح، نجاحا یتبعها فلاح، کہ ایک ہے نجاح، ایک ہے فلاح، دونوں میں فرق ہے۔ ناجح ایک شخص کوئی کام کرنا چاہ رہا تھا، کسی جگہ داخلہ لینا چاہ رہا تھا، اس کو داخلہ مل گیا، نجاح ہے۔ امتحان کے رزلٹ نکلتے ہیں، ہم کہتے ہیں ناجح، یہ پاس ہو گیا، لیکن اس سے مقصد حاصل نہیں ہو رہا ابھی، کہ ایک شخص پاس تو ہو گیا لیکن پاس ہونے کا جو نتیجہ تھا کہ اس سے جو فوائد اور منافع مرتب ہوں وہ فلاح ہے۔ یہ عربی زبان کے لحاظ سے دونوں میں فرق ہے۔ ہم اردو میں تو دونوں کو کامیابی کہہ دیں گے، کہ ایک شخص چاہ رہا تھا کہ اچھا فلانا کورس پڑھ لے، اس کی دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے یہ حاصل ہو جائے، کر لیا، سال گزار لیے، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سال گزار لیے تو نجاح، پاس بھی ہو گئے، امتحان میں رزلٹ نہیں آیا ابھی، پاس ہو گئے انشاءاللہ، نجاح ہے۔ لیکن یہ نجاح کافی نہیں ہے، اس کے بعد ابھی فلاح بھی چاہیے۔ تو وہ نجاحا یتبعها فلاح، کہ ایسا نجاح جس کے بعد فلاح ہو، کامیابی ہو، اور اس کے جو اصل منافع ہیں، جو فوائد ہیں، وہ اس پر حاصل ہونے والے وہ حاصل ہو جائیں۔ تو دونوں چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ دعا ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ انسان کبھی آدھی چیز مانگتا ہے، پوری چیز مانگو، کہ یہ بھی اور اس کا جو نتیجہ ہے، جو منافع ہیں، وہ بھی حاصل ہو جائے۔ اسی دعا میں آگے ہے وَرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيَةً، وَرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيَةً۔ عربی کے لحاظ سے دیکھیں ترجمہ بالکل آسان سا ہے، رحمتاً تیری جانب سے رحمت اور عافیت، لیکن رحمتاً منکا یہ بھی، اس میں بھی دو چیزیں مانگی جا رہی ہیں۔ رحمتاً منکا، اے اللہ میں تجھ سے رحمت مانگتا ہوں۔ رحمت کے معنی کیا؟ اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے وہ رحمت والی ذات ہے، الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ میں چونکہ صفت رحمت ہے، وہ یا اللہ اس صفت رحمت کا کچھ حصہ ہمیں بھی دے دے، کہ ہمارے دلوں میں بھی لوگوں کے لیے رحمت، اپنی مخلوق کے لیے رحمت، ہمدردی یہ پیدا ہو جائے، جس کی فضیلت الراحمون
یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، مشہور حدیث ہے جس کو حدیث مسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے۔ تو ورحمۃ منک، اے اللہ تیرے رحمت کی صفت میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دے دے، بہت اہم چیز ہے مانگنے کی۔ ورحمۃ منک کے دوسرے معنی، اور وہ بھی ہم مانگ رہے، جب مانگ رہے تو نیت یہ بھی کر رہے ہیں رحمۃ منک، یا اللہ تیرے رحمت مجھے مل جائے۔ ایک تو رحمت والی صفت مل جائے، یعنی ہمارے اندر ہمدردی پیدا ہو جائے۔ ایک ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے ہیں کہ یا اللہ تیرے رحمت ہم پر بھی اپنے رحمتوں کی بارشیں نازل فرما دے، اپنے رحم و کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما دے، یہ رحمت۔ ورحمۃ منک وعافیۃ، عافیت کے معنی پہلے آ چکے ہیں، عافیت یعنی سلامتی کے، انسان ہر طرح کی تکلیف سے، آفات سے، بلیات سے، ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ ہو جائے، یہ عافیت ہے۔ اور آخری حصہ اس دعا کا ہے کہ وَمَغْفِرَةً مِّنْكَ وَرِضْوَانًا، وَمَغْفِرَةً مِّنْكَ وَرِضْوَانًا۔ یہاں پر بھی ہمیں یہی سکھایا کہ دیکھو آدھی چیز نہ مانگو، پوری چیز مانگو۔ کبھی ہم دعا مانگتے ہیں جیسے ہم تو عام طور سے دعا مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، اور صحیح ہے، اور صحیح بھی ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، لیکن اس دعا کے اندر یہ سکھایا گیا کہ دیکھو مغفرت سے ایک اور اوپر والا درجہ ہے رضواناً، مغفرۃ منک ورضواناً۔ کسی کو ہم نے تکلیف پہنچائی اور اس سے معافی مانگ لی، اس نے معاف کر دیا۔ معاف کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اب بدلہ نہیں لے گا، اس کو بدلہ نہیں لینا ہم سے، یہ معاف کرنے کا مطلب ہے۔ دل تو صاف نہیں ہوا، دل میں جو دوری آ گئی وہ تو ہے، دل میں جو کدورت ہے وہ تو باقی ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ ہم اس نے سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اتنا کہ اس کا پھر دو سے پہلے والا تعلق تھا وہ دوبارہ آ جاتا ہے، آپس میں رضامندی اور خوشندی اور دل جڑ جاتا ہے، یہ رضوان ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم وہ دل جڑنے والی بات تو نہیں کر سکتے، لیکن مفہوم کے لحاظ سے مفہوم بنتا ہے۔ مغفرۃ منک ورضواناً، اے اللہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو لغزشیں اور گناہ ہم سے ہوتے ہیں، اس کی مغفرت بھی ہو، اور مغفرت کے بعد پھر یہ نہ ہو کہ اچھا بس معاف کر دیا، گناہوں پر پردہ ڈال دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا نہ ہو، نہیں، ہم تو تیری رضا بھی چاہتے ہیں، خوشنودی بھی چاہتے ہیں، ورضواناً تیری رضامندی بھی حاصل ہو جائے۔ بہرحال یہ دعا چونکہ کل وہ تھوڑا سا حصہ اس کا ہوا تھا تو خیال یہ ہوا کہ پہلے اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال حسن اخلاق کی دعا اس میں مانگی گئی، اور اس میں ایک مفہوم کے لحاظ سے رحمت کی صفت بھی مانگی گئی کہ اللہ ہمارے اندر رحمت، جب رحمت آئے گی حسن اخلاق کا ایک حصہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی، رحمت، خیر خواہی، یہ معاملات کیے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک طرف سے ان کی صاحبزادی بھی ہیں، ایک طرف سے ان کی ماں بھی ہیں، اس لیے کہ ام المؤمنین ہیں، تو ماں بھی ہوتی ہیں ان کی، وہ بھی مؤمنین میں شامل ہیں، ام المؤمنین ہیں، دونوں مقام ان کو اللہ تعالیٰ نے دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی، واقعہ مشہور ہے، مفصل واقعہ ہے، اور تہمت لگانے والوں میں جو منافقین تھے وہ تو تھے ہی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اعزاء میں ایک شخص تھے، رشتہ داروں میں ایک شخص تھے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی ذکر آیا کہ وہ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل ہیں، غلطی سے، چونکہ بات اتنی پھیل گئی تھی، اتنے سارے لوگ بات کر رہے ہیں تو کچھ حقیقت ہوگی، انہوں نے بھی بات کر لی، اور بھی بعض حضرات کا نام تھا جن کے نام آتے ہیں۔ تو مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فقراء میں سے تھے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اخراجات کے ذمہ داری اپنے اوپر لی ہوئی تھی، اور ان کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے، ان کو دیا کرتے تھے۔ جب ان کی طرف سے معاملہ پیش آیا تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی ان کے ساتھ معاملہ بدلا نہیں، حالانکہ بیٹی پر الزام لگایا گیا ہے، لیکن چونکہ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات واضح نہیں کی گئی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ان کی طرف سے ایک بات کہی گئی، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح خرچ جاری رکھتے رہے، ان کے ساتھ وہی حسن سلوک جو پہلے تھا وہ کرتے رہے، حالانکہ ان کی طرف سے بیٹی پر تہمت پائی گئی ہے، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے، پورا ایک مدینہ کا ماحول، مدینہ منورہ کے ماحول پر بہت بڑا اثر پڑا تھا، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر اثر، پورے مدینہ منورہ کے ماحول پہ اثر تھا، واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ خیر، یہاں پر یہ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کہ اسی طرح معاملہ جاری رکھا، خرچ وغیرہ کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رکھا، حتیٰ کہ ایک عرصے کے بعد جب آیتیں نازل ہوئیں، وہ سورہ نور کی جو آیتیں ہیں جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت ظاہر کی گئی اور 2 رکوع اس میں نازل کیے گئے،
جب یہ آیتیں نازل ہوئی، تقریباً 2 رکوع، اس کا کچھ حصہ پھر بعد میں نازل ہوا، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت ظاہر کی گئی، تو اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا اب تو ثابت ہو گیا کہ وہ غلط تھے اور میری بیٹی وہ صحیح تھی اور وہ پاک دامن ہے، اب میں آئندہ ان پر خرچ نہیں کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے صرف مجھے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے اور ایک پاک دامن ایک عورت ہے اس پر تہمت لگائی ہے، تو اچھا اب میں آئندہ اس پر خرچ نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ اخلاق کیا سکھا رہے ہیں؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ عجیب انداز ہے کہ جو تم میں فضیلت والے ہیں، اولو الفضل منکم والسعہ، اللہ تعالیٰ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت بھی دی تھی دینی اعتبار سے اور مالی وسعت بھی دی تھی، وہ مال کا بہت سا حصہ تو دین کے لیے انہوں نے خرچ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی تعریف میں فرمایا کہ اولو الفضل فضیلت والے، اولو الفضل منکم والسعہ، تم میں جو فضیلت والے وسعت والے ہیں، اگرچہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جا رہا ہے لیکن چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے تھا تو نام نہیں لیا، الفاظ اس طرح بیان کر دیا کہ ابھی بھی اس وقت بھی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی چاہتا ہے کہ اس کو دین میں فضیلت ملے اور اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دی ہے تو دیکھو جو لوگ تنگی میں ہیں، جو مشکلات میں ہیں، ان پر خرچ کرو۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا، کہ وہ نہیں خرچ کریں گے اولي القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، مصطح رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ چونکہ وہ تنگ دست ہیں، اولي القربى ہیں، رشتہ دار ہیں، اور مساکین اور مہاجرین فی سبیل اللہ ہیں، تو جو فضیلت والے لوگ ہیں، دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو ایسی باتوں میں فضیلت کے کاموں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ انہوں نے جو غلط کیا وہ غلط کیا، وہ توبہ کریں گے، ان کا اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جو خرچ کا سلسلہ تھا وہ جاری رکھو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، جو معاملات تھے اگر اس میں کوئی فرق آیا ہے تو فرق بھی نہیں آنا چاہیے بلکہ دل سے بھی معاف کر دینا چاہیے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، دل سے بھی بھلا دیں۔ آگے فرمایا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب آیت ان کے سامنے پڑھی گئی فرمایا بلا کیوں نہیں، احب ان یغفر اللہ لی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد پھر مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو پہلے معاملہ تھا اس سے بہتر معاملہ شروع کر دیا۔ یہ ان حضرات کا ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اس کے بعد تو ٹھیک ہے معاملہ جاری کیا، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے براءت نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک وہ خرچ کرتے رہے۔ یہ خود ان کے اولو الفضل ہونے کی ایک دلیل ہے کہ بیٹی پر تہمت، ان کے ساتھ معاملہ، لیکن نہیں ٹھیک ہے، ہمیں نہیں معلوم حق کیا ہے، ابھی تک حق واضح نہیں ہوا، صحیح غلط کی کوئی بات نہیں ہوئی، چلو ٹھیک ہے خرچ کرتے رہیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب نہیں فرما دی تب تک تو خرچ کرتے رہے۔ اس کے بعد جب رکے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں تمہیں تو تمہارا اچھا برتاؤ ہی باقی رکھنا چاہیے۔ یہ حسن اخلاق کی تعلیم ہے جو قرآن نے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نہیں بلکہ سرداران قریش کے ساتھ کچھ اہم باتوں میں تھے۔ امید یہ تھی کہ ان کو ذرا قریب کر لیں گے تو اس کی وجہ سے اگر یہ اسلام میں آ گئے تو ان کے ماننے والے بہت لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بہت زیادہ خیال تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں مکہ مکرمہ کے، یہ وہ لوگ ہیں جو مقتدی سمجھے جاتے ہیں، اگر یہ بات مان جائیں تو ان کی اقتداء میں بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ان لوگوں کو یہ پسند نہیں تھا کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھیں اس وقت کوئی فقیر فقراء میں سے کوئی، چونکہ ان کا مزاج ایسا تھا متکبرانہ، تو کوئی غرباء میں سے کوئی آ جائے ان کو یہ پسند نہیں تھا، ایک مزاج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منع نہیں کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بات چیت میں تھے۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نابینا ہے، نظر تو آیا نہیں، انہوں نے آ کر اپنی کوئی بات، اپنا کوئی سوال پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوا کہ میں ابھی مصروف ہوں ان کے ساتھ، اور اہم بات ہے ان کا وہ سوال تو بعد میں بھی کر سکتے تھے، ان کے ساتھ جو ہے ان کی اہمیت زیادہ ہے اس لحاظ سے کہ یہ تو کفر و شرک کا مسئلہ ہے، وہ تو ایک مزید ایک کام کی کوئی بات زائد پوچھ رہے ہیں جو بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی جلدی بھی نہیں۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری، اس کی وجہ ظاہر ہے، اس لیے کہ ایک شخص، کسی بیمار کے پاس کوئی شخص
کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی شخص آتا ہے، ایک وہ ہے جس کی جان کا خطرہ ہے، اور ایک وہ ہے جس کو ہلکا سا زکام ہو گیا ہے، سر میں درد ہے، وہ تو بعد میں بھی آ جائے گا، اس کو کوئی ٹائنول دے دیں گے، دوائی دے دیں گے، لیکن یہ تو بھی مر رہا ہے۔ یہاں حال وہی تھا، مشرکین کی حالت تو وہ تھی کہ وہ تباہی میں ہیں، بالکل دوزخ کے کنارے پر ہیں، اور وہ تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، ان کو صرف مزید ایک زائد چیز کی ضرورت ہے، شاید وہ درد سر والی مثال بھی صحیح نہیں، ان کو مزید صرف مقویات کی ضرورت تھی، وٹامن کی ضرورت تھی، وہ اس کے لیے آئے تھے، ان کو تو ضرورت نہیں تھی ویسے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر، چہرے پر، پیشانی پر ذرا بل آ گئے، بس جیسے انسان ناگواری میں جو، اور عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو وہ نظر بھی نہیں آئے تھے، اس لیے کہ وہ تو نابینا تھے۔ اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ کے اخلاق کریمانہ کے خلاف ہے کہ آپ یہ بھی کریں۔ جملہ تو کوئی بھی نہیں کہا، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کچھ ہوا بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن اخلاق کی تعلیم دی گئی تھی، آپ کے اخلاق کے خلاف ہے کہ آپ یہ بھی معاملہ کریں، چاہے ان کو نظر نہیں آیا، لیکن آپ کے اخلاق کے خلاف ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کیا معاملہ تھا؟ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ان کا اعزاز فرماتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی، میرا رب نے مجھ سے عتاب فرمایا تھا ان کی وجہ سے، ان کے تو احترام کرنا چاہیے۔ معاملات بدل گئے۔ بہرحال یہ حسن اخلاق کی تعلیم ہے جو قرآن ہمیں دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حسن اخلاق کی جو تعلیم دی ہے، اس کا تعلق عام فضائل جو ہم نے کل پڑھے تھے اس کے علاوہ بعض مخصوص معاملات، مثلا ہم خرید و فروخت میں جب معاملہ پیش آتا ہے، تجارت کا معاملہ پیش آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تجارت کرنے والا شخص، تجارت کرنے والا، بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، الصدوق بہت سچائی کے ساتھ، الامین امانت داری کے ساتھ۔ اس کا مقام کیا ہے؟ یہ یہاں پر بھی حسن اخلاق کے ساتھ انسان امانت بھی اور سچائی، اس کا اہتمام کر لیں تو اس کا درجہ کیا ہے؟ تہجد گزاروں کا نہیں بیان کیا جا رہا، تاجر کا بیان کیا جا رہا ہے۔ درجہ کیا ہے؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ یہ اس کا مقام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، انبیاء اور صدیقین اور شہداء۔ اس کے اعمال کیسے ہیں باقی اس کے اعمال کے لحاظ سے، لیکن 3 درجہ بیان کیا، سب سے اخیری درجہ نہیں، وہ صلحاء نے بیان فرمایا، صلحاء میں تو پہلے ہی ہے، تو مع النبیین والصدیقین والشہداء اس درجے میں وہ شامل ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ تعالی رحم فرمائے، دعا ہے، اللہ تعالی رحم فرمائے اس شخص پر جو بہت آسانی اور نرمی کا معاملہ کرتا ہو۔ کس وقت؟ اذا باع، جب بیچتا ہو۔ اب بیچنے کا وقت آیا، کوئی ایسا شخص آ گیا جو ضرورت مند ہے، اپنی ضرورت کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، لیکن بس پیسوں میں یہ ہے کہ اچھا میں ابھی دے دیتا ہوں، لیکن تھوڑے سے میں کل دے دوں گا، تھوڑے سے میں 1 مہینے کے بعد دے دوں گا، اور اس پر اعتماد بھی آج کل اصل بھروسے کی بات مشکل ہو گئی ہے۔ لیکن جیسے کہ کل والا پھر کل آئے گا ہی نہیں، ایسے واقعات تو بکثرت پیش آتے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، کوئی ایسی صورت جس سے اعتماد بھی ہو جائے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ اپنے وعدے کو پورا کر لے گا اور اس کے لیے آسانی بھی ہو جائے، تو سمحن، بہرحال بیچنے میں بھی انسان نرمی کا معاملہ کر لے، اچھا ٹھیک ہے کل والی بات رہنے تو اچھا ذرا سا میں پیسے کم کر دیتا ہوں، سمحن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ معاملہ فرماتے تھے تو اچھا جتنا معاملہ ہوا، کم کرانے کی ممانعت نہیں ہے، پیسے کم کرا سکتے ہیں، لیکن کم کرانے کے بعد جو طے ہوا ہے اچھا اس سے تھوڑا سا زیادہ دے دیا۔ پڑھیے روایات کہ زن و ارجح جو روایتیں آتی ہیں اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جب اس کے پیسے دینے ہیں تو پیسے دینے میں صرف برابر ہی نہیں، تھوڑا سا پڑلا جھکا کر دے دو، اس سے کہ اس زمانے میں وزن کر کے دیا جاتا تھا۔ ہم لوگوں کے یہاں ہم کہہ سکتے ہیں شاید جو ٹپ دی جاتی ہے، لیکن وہ تھوڑی زبردستی کی ہوتی ہے، کہیں گئے تو ٹپ دینی پڑے گی، لیکن بہرحال یہ ہو سکتا ہے ہم اس پر عمل اس طرح کر سکتے ہیں کہ کسی کے ساتھ معاملہ کیا کہ اچھا یہ کام کر دو، اس نے کام کر دیا، پیسے طے ہوئے تھے، اس نے اتنے 100 مانگے تھے، ہم نے کہا نہیں ٹھیک ہے ہم $80 دے دیں گے، $80 دے دیں گے، ٹھیک ہے معاملہ ہو گیا، جب آخری وقت آیا 80 دے دیا، $5 اوپر سے زائد ہے، صحیح بھی رکھ لو چلو۔ یہ سنت پر عمل کرنے کے لحاظ سے انسان اس پر عمل کر سکتا ہے۔ بہرحال معاملات میں انسان ذرا اچھا ہو کہ سامنے والے کو خوش کر دے، سمحن اذا باع، جب بیچتا ہے تب بھی،
اذا اشترا، جب خریدتا ہے تب بھی، خریدنے میں بھی اچھا چلو ٹھیک ہے، بہت کم کرانا یہ ہم لوگوں کا ایک، ان ملکوں میں تو اچھا ہے کہ اتنے زیادہ دستوری نہیں ہے، دکان گئے چیز اٹھائے کاؤنٹر پہ گئے، ان کو جا کر پوچھ نہیں سکتے کہ پیسے کم کیے جا سکتے ہیں نہیں، اس لیے کہ یہاں کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں ہوتا ہے وہاں ہمارے لوگ کبھی کبھی اتنا دباؤ ڈالتے ہیں، اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کہ سامنے ہاں بس ٹھیک ہے لے جاؤ، اور تنگ آ جاتے ہیں، آئندہ ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کرنی۔ ایک مسلمان کا ایک رویہ جو عام لوگوں کے سامنے آئے گا، وہ یہ دیکھے گا ایک مسلمان داڑھی والا آیا تھا اور یہ امامہ یا ٹوپی پہن کر آیا تھا یا اس لباس میں آیا تھا، اور اس نے جو میرے ساتھ معاملہ کیا، یہ ہمارے لوگ اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے، ان لوگوں کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا۔ ایک اسلام کا ایک برا تصور ان کے ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ ان ملکوں میں بہرحال اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، یہ تو عام تعلیم ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ معاملہ کریں تو اچھا معاملہ کریں، لیکن یہاں پر ان ملکوں میں ہمارے لیے یہ اہمیت بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے کہ ہم مثلا کسی کے یہاں گئے، کبھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی گھر میں کوئی چیز بیچ رہا ہے، اس کے پاس گئے، ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ہی مسلمان اس کے پاس گئے ہوں اور کسی کے ساتھ اس کا بھی مسلمان سے واسطہ نہ پڑا ہو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اگر $5 زیادہ دے دیے اس نیت سے کہ چلو اسلام کے بارے میں وہ اچھا تصور قائم کرے گا، اچھا اس کے ذہن میں بات بیٹھے گی، یہ $5 ہمارے شاید $500 کے صدقے سے زیادہ فضیلت حاصل کر لیں، اس لیے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ بہرحال اذا باع، جب بیچیں، جب خریدیں، اور اذا اقتضا، جب تقاضا کریں، کسی سے تقاضا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ذمہ ہمارے پیسے تھے، اب دے دو، نہیں ابھی دے دو، کوئی بات نہیں، اچھا ٹھیک ہے تمہارے ذمہ ہیں، سہولت سے دیکھ لو، ذرا جلدی دے دو تو اچھا ہے، اس انداز سے کہ سامنے والے کی توہین بھی نہ ہو، لیکن یہ کہ اپنا مطالبہ بھی انسان کر لے۔ یہ ظاہر ہے کہ ان چیزوں پر عمل پورے طور پر تو تب ہو سکتا ہے جب دونوں جانب اس کا خیال رکھیں کہ وہ اچھا معاملہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہم اپنی حد تک جتنا کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ وہ مشہور ہے واقعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے بارے میں کسی نے شعر کہے تھے، ابھی تو اشعار کہی تھے اور ابھی تک شائع بھی نہیں ہوئے تھے، لکھے ہی تھے اپنے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں زیارت ہوئی، انہوں نے تعریف کی کہ آپ نے بڑے اچھے اشعار کہے ہیں، اٹھ کر رونے لگے کہ اچھا ابھی تو میں نے وہ اشعار پیش بھی نہیں کیے لوگوں کے سامنے۔ اس شعر کا ایک حصہ جو اس موقع کے لحاظ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ وَكُلُّ إِنَاءٍ بِالَّذِي فِيهِ يُرَشِّحُ، برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کسی نے غصہ دلایا، ہمارے اندر سے گالیاں نکل رہی، اس کا مطلب اندر وہی بھرا ہوا تھا۔ اس لیے کہ برتن جب پیالہ ہو، پیالے کو ہم اوپر پکڑ کر رکھ لیں، نظر نہیں آ رہا کہ اس میں کیا ہے، جب اس کو ہلائیں گے تب اندر سے اوپر سے جو گرے گا تو پتہ چلے گا اچھا اندر کیا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے صاف پانی ہے، لیکن اندر سے تو گندا پانی نکل رہا ہے۔ ہمیں بھی جب کوئی ہلاتا ہے نا، اس وقت پتہ چلتا ہے ہمارے اندر کیا ہے۔ عام حالات میں جب ہمیں عزت کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، لوگ احترام کے ساتھ مل رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، آپس میں مل رہے ہیں، تو پھر تو ظاہر ہے اس وقت تو کوئی صحیح طور پر نہیں پہچانا جاتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سفر میں انسان پہچانا جاتا ہے، مشکل موقع پر انسان پہچانا جاتا ہے۔ بہرحال جس وقت غصہ دلائیں اس وقت انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ تو کل اناء بالذی فیہ یرش، جب حرکت آتی ہے برتن کو اس وقت پتہ چلے گا کہ اس میں سے نکل کیا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ دکھانا ہے کہ اچھا ہمیں اسلام نے کیا سکھایا ہے اور ہم نے کیا سیکھا ہے اور ہمارے اندر کیا ہے۔ وہ جب کوئی غصہ دلانے کی کوشش کرے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر سے کیا نکل رہا ہے۔ وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ظاہر ہو رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم نے سنتوں کو سیکھا ہے، پڑھا ہے اور اس کو جذب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر ایسے موقع پر اچھا گالی کے مقابلے میں گالی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی مثالیں تو چلتی ہی رہیں گی بہت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اپنے گھر میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، بے تکلفی بھی سب سے زیادہ انہی کے ساتھ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتی ہیں، ورنہ دوسرے صحابی جب بیان کرتے ہیں تو وہ بغیر نام کے بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس تھی گھر میں، تو باریاں ہوتی تھیں، میرے پاس باری تھی، تو کسی اور نے ازواج مطہرات میں سے کسی اور نے کھانا بھیج دیا۔ واقعہ مشہور ہے کتب حدیث میں، پہلے بھی تذکرہ آیا ہے۔ تو کسی اور نے کھانا بھیج دیا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر ہے ایک غیرت والی بات ہوتی ہے، عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے اس طرح کے معاملات میں، سوکنوں میں، کہ میری باری، اس وقت ان کا تصور بھی کیوں ذہن میں آ رہا ہے، وہ کیوں کھانا بھیج رہی ہیں، اور وہ کھانا پکاتی اچھا تھی، تو ان کا اچھا پکایا ہوا کھانا. اور اصل بات یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے یہاں گھر میں وہ کوئی چیز رکھتی نہیں تھی، ان کے پاس ہوتا نہیں تھا. اگر ہو تو انسان زیادہ سے زیادہ پیش کرے تعلق کا اظہار کرنے کے لیے، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، جو ہے وہ صدقات میں دے دیا، ختم ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر میں دینے کا کچھ ہے نہیں. اور دوسری ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس اچھا ہے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھا پکاتی تھی، دوسری ازواج مطہرات تھیں، بہرحال ان میں سے کسی نے کھانا بھیج دیا. ان کو ناراضگی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ میری باری میں انہوں نے کھانا کیوں بھیجا. جو کھانا لائے تھے، وہ جو خادمہ تھی جو بھی کھانا لائی تھی، ان کے ہاتھ پہ کچھ مارا، اس طرح ہوا کہ وہ برتن زمین پہ گر گیا. برتن زمین پہ گرا، کھانا نیچے زمین پہ، اور برتن کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اب ظاہر ہے ایسے موقع پر ہم سوچیں وہی کلو اناء بالذی فیہ یرشح والی بات، کہ برتن میں جو ہوتا ہے وہ نکلتا ہے. اب حرکت جب ہوئی نا، ہم اپنے لحاظ سے سوچیں کہ ایسے موقع پر ہمارے دماغ کو کتنی حرکت ہوگی. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوئی یہ نہیں کہ ناراضگی کا اظہار فرمایا ہو، حالانکہ کھانا نیچے گرا، اس وقت کھانے کی جو اہمیت ہوا کرتی تھی، کھانا نیچے گرا، برتن ٹوٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، بلکہ خود ہی برتن کے 2 ٹکڑے لیے ان کو آپس میں ملایا، دونوں کو آپس میں ملایا، اور خود ہی کھانا اٹھا کر اپنے ہاتھ سے اس میں بھرنے لگے. ان سے نہیں فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے اب گرایا تو اٹھا لو، نہیں، خود ہی اٹھایا، اس برتن میں بھرا. اور پھر اس حد تک ہوتا ہم کہتے ہیں اچھا خاموشی، کچھ نہیں کیا، انتقام بھی نہیں لیا، کچھ ڈانٹا بھی نہیں، کوئی بات نہیں کہی، ان کی طرف سے دفاع فرمایا. یہ عجیب بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دفاع فرماتے ہوئے جو خادمہ جو کھانا لائی تھیں یا جو بھی تھے، ان سے یہ کہا کہ غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی. عورت کی طبیعت کو، عورت کی نفسیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ ایسے موقع پر ان کی طبیعت میں غیرت کا آنا سمجھ میں آنے والی بات ہے، تو کوئی بات نہیں، اس غیرت کے تقاضے سے انہوں نے یہ بات کر لی، معذور ہیں. یہ ایک مرد ہونے کے لحاظ سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں عورت کا ایک عذر ہوتا ہے. جو حضرات اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، بہت سو کو تو سپورٹ ملا ہوگا کہ نہیں آپ ضرور جائیں، ضرور جائیں، بہت اچھی بات ہے. جیسے اس دن بات آئی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا سپورٹ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ہر ایک کو وہ چیز نہیں ملتی. تو کبھی کبھی نہیں، دیکھو ہمیں تو وقت ہی نہیں مل رہا، ہمارا پورا وقت چلا جاتا ہے، یہ اب وہاں جا کر تھوڑا سا وقت ہمیں بھی مل جائے، فون ہی کر لیا کریں، مختلف چیزیں ہوں گی. لیکن اس میں یہ سمجھنا چاہیے، غصے کی بات نہیں ہے، یہ سمجھنا چاہیے جو شادی شدہ نہیں وہ ہنس رہے ہیں کہ اچھا یہ کیا بات ہو رہی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے. بہرحال یہ سمجھنا چاہیے کہ نہیں، واقعی ان کو حق ہے یہ کہنے کا، اور ان کا عذر ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ جن عورتوں کی طرف سے، جن خواتین کی طرف سے مردوں کو جو سپورٹ ملتا ہے، اس میں ان کو ظاہر ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کی حقیقت ہے. یہ ایک مستقل تاریخ ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدات مشہور و معروف ہیں. ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، خاندان کے لوگوں نے نکاح کہیں اور کرا دیا، وہ کم عمر تھیں. واقعہ پہلے بھی کئی بار آیا، لیکن جب بھی تذکرہ آتا ہے تو بس ایک عجیب اس کا ایک عجیب ہی اس کے بارے میں کیفیت ہوتی ہے کہ کیا ان کے گھر کے حالات تھے. تنگی تھی، کھانے پینے کے کوئی انتظام نہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں تھی، بالکل توجہ نہیں تھی. تو گھر میں تنگی، کھانے کا کوئی نظم نہیں، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بس یہ سوال ہے کہ کسی طریقے سے امت کے لیے کامیابی کا کوئی راستہ امت کو مل جائے اور امت ہدایت پر آ جائے. بس اس کام میں لگنا ہے، دعاؤں میں لگنا ہے، محنت میں لگنا ہے، معاش وغیرہ کسی چیز کی طرف توجہ نہیں تھی. تو ایک مرتبہ گھر تشریف لے گئے اور گھر جا کر فرمایا کہ دیکھو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا مقدر تو یہی ہے کہ میں بس اسی طرح تنگی میں گزارا کروں گا. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم لوگوں کو تکلیف ہو. اہلیہ ہیں، کم عمر ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ لوگ میری وجہ سے تکلیف میں پڑیں.
اگر آپ کی خوشی ہو، اگر آپ کو اس میں راحت ہو اور خوشی ہو تو میں بہت خوشی سے آپ کو الگ کر دوں تاکہ آپ کو کوئی اچھی جگہ مل جائے اور اچھی زندگی گزارے، میری وجہ سے آپ لوگ تکلیف میں نہ پڑیں۔ اہلیہ بھی اہلیہ ان کی تھیں اور سپورٹ تھا پورا۔ کیا تھا؟ گھر میں جو ان کے جہیز وغیرہ میں جو کچھ پہلے کا زیور وغیرہ جو بچا ہوا تھا، جو کہیں رکھا تھا، وہ لے کر آ گئیں کہ یہ بھی آپ لے لیں، مجھے اپنے سے الگ نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، جس تنگی کے ساتھ آپ رہیں گے میں اس تنگی کے ساتھ رہوں گی۔ یہ ان حضرات کے گھروں کی طرف سے۔ ورنہ تو یہ ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں تھوڑا عرصہ دیکھ لیتی ہوں، نہیں وہ بھی نہیں، یا چلو ٹھیک ہے اپنی چیز تو اپنے پاس رکھ لوں، اس سے میں اپنا گزارا نہیں، یہ بھی آپ لے لیں، آپ کے اخراجات اٹھانے کے لیے یہ بھی آپ لے لیں۔ کہاں تک تنگی کا معاملہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ برتن ہے، بڑا سا برتن ہوتا تھا، اس میں وہ آٹا وغیرہ جو جمع کرنے کے لیے رکھتے تھے تو اس میں رکھ دیتے تھے۔ تو حضرت مولانا یوسف، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، وہ اس میں سے کھرچ کر جو کناروں میں رہ جاتا ہے، برتن کے کناروں میں آٹا رہ جاتا ہے، وہ کھرچ رہے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کیا کر رہے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے تو یہ نکال کے کھا رہا ہوں۔ یہ تھا، گھر میں کھانے کا کوئی نظم نہیں تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ آخر والد تھے، بچے کو اس بھوک کی حالت میں دیکھا کہ اچھا کچا آٹا اس میں سے کھرچ کے نکال رہا ہے، تھوڑا سا نکل رہا ہے اور وہ کھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا حال تھا، کیا تھا، ان اللہ والوں کی بات کچھ عجیب ہی ہوتی ہے۔ تنہائی میں کمرے میں تشریف لے گئے اور دعا کرتے رہے۔ کیا اللہ کی طرف سے انعام ہوا، کیا وعدہ ہوا؟ پھر فرمایا اب انشاءاللہ تنگی نہیں آئے گی، اب انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ اس گھر میں تنگی نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ ان حضرات یہ بتایا رہا تھا کہ ان کے گھر کی طرف سے ان کو جو سپورٹ ملا تھا۔ بہرحال یہ بھی ایک مستقل ہے، حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات بھی مشہور ہیں اس سلسلے میں۔ بہرحال تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس وقت جو حالت تھی کہ غلطی میں ایک کام کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کام کر لیا، میں نے بہت غلط کام کر لیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، اور لانے والے بھیجنے والے کا کیا قصور تھا۔ بہرحال اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ما کفارۃ ما صنعت، میں نے غلطی کر لی، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ یہ تجربے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کہ اگر انسان حسن اخلاق سے پیش آتا ہے تو نتیجہ بعد میں اچھا نکلتا ہے، اس وقت اگر غصے کا اظہار ہو جاتا تو معاملہ کہیں اور چلا جاتا۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما کفارۃ ما صنعت، میں نے جو غلطی کی اس کا کفارہ بتا دیجئے، جو آپ کفارہ بتائیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بچہ یہ ٹوٹا ہوا برتن ہے، اپنے گھر میں جو صحیح برتن ہے وہ برتن لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ کھانا بھی ان کو دے دو تاکہ دل صاف ہو جائے۔ ٹوٹا ہوا برتن خود رکھو اور اچھا برتن ان کو دو اور اس کے بدلے میں کچھ کھانا بھی ان کے یہاں بھیج دو۔ انہوں نے کھانا بھیجا، اس کے بدلے میں ہم بھی کھانا بھیج دیں ان کے پاس۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ اتنا اونچا مقام، اتنے اونچے مقام پر ہیں، سید الانبیاء ہیں، تو گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان بشرا من البشر، جیسے عام مرد گھروں میں ہوتے ہیں اسی طرح ہوتے تھے۔ کان بشرا من البشر، گھروں کے کام میں، گھر کے کام میں حصہ بھی لیتے تھے، کوئی چیز کرنی ہے، کچھ اٹھانا ہے، کچھ رکھنا ہے، بکری کا دودھ نکالنا ہے، یہ سب کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی فرمائی کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، یہ حسن اخلاق کہ تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین رہیں۔ باہر اچھا رہنا چلو ٹھیک ہے، لوگ کیا کہیں گے، گھر میں جا کر انسان کا امتحان ہو جاتا ہے کہ خیرکم لأہلی، گھر جا کر بھی گھر میں اچھا رہنا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کچھ سننا بھی پڑے یا ہو سکتا ہے نہ سننا پڑے، لیکن گھر میں جا کر اچھا رہنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، خیرکم۔ عام طور پہ خیر کے معنی بھی ہمیں سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، اور عورتوں کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے تو مردوں کو بھی وہ غلط معنی سمجھا دیتی ہیں۔ خیرکم کے معنی یہ نہیں کہ بہت زیادہ عید کا وقت آیا تو سونے کا ایک سیٹ دلا دیا، نیا جوڑا دلا دیا، اور ہم بھی سوچتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نہیں یہ تو کرنا پڑے گا ورنہ خیر کیسے بنیں گے ہم۔ تو خیرکم بننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا خیرکم لأہلی، گھر میں کوئی مال و دولت دنیا نہیں تھی،
دنیا نہیں تھی۔ خیرکم کے معنی ہے کہ اچھا یعنی اخلاق کے لحاظ سے، خیال رکھنے کے لحاظ سے، یعنی کہ ظاہر دنیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چاہتے ہی نہیں تھے۔ جن چیزوں کو ہم نے خیر سمجھ رکھا ہے آج کل کے لحاظ سے، عیدی سنت ہے ہی نہیں، اس کا سنت میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر عید تو چلو پھر بھی خوشی کا دن ہے، کوئی دینا چاہے دے دے، ہمارے اکابر سے اس کا کچھ ذکر ملتا بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ سالگرہ ہے، اینیورسری ہے، پتہ نہیں کیا کیا مختلف چیزیں ہیں۔ آج کل کے ہمارے غیر مسلموں سے تعلقات کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں میں انسان، اس لیے کہ عورتیں دیتے وہ فلانا یہ دیتا ہے، یہ دیتا ہے، یہ دیتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں اچھا اس سے بہتر ہونے کے لیے، خیر حکم پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اور زیادہ دینا چاہیے۔ نہیں، یہ تو غیر مسلم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا والی بات آ گئی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والی بات آ جائے گی، وہ نہیں ہے۔ خیر حکم حسن اخلاق ہو، اچھا معاملہ ہو، تربیت کا خیال ہو، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے اس کا احساس ہو، درد ان کی تکلیف میں ساتھ دیں، یہ چیزیں ہیں جس کا اصل تعلیم دی گئی، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ اور یہاں تک کہ اگر کھانا کھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہوئے اس زمانے میں ایسا نہیں تھا جیسے ہم لوگوں کا الگ الگ پلیٹوں میں ہم کھاتے ہیں اور توڑ توڑ کے، بلکہ گوشت ہے ہڈی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اٹھایا اور منہ سے دانتوں سے توڑ کر کھا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں اٹھاتی تھی اور گوشت کا ٹکڑا توڑتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ جہاں میں نے منہ لگایا وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ لگا کر کھاتے تھے، دکھا کر، ایک تو ہوتا ہے چپ نہیں، دکھا کر، تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا دل خوش ہو۔ یہ ہے حسن معاشرت، کہ دل خوش کرنا، خیرکم لأہلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تعلیم فرمائی کہ حتی اللقمۃ ترفعها الی فی امراتک، اپنے ہاتھ سے کھلانا یہ بھی ثواب کا کام ہے، اپنے ہاتھ سے کھلانا یہ بھی ثواب کا کام ہے، حتی اللقمۃ ترفعها الی فی امراتک۔ یہ حسن معاشرت ہے، یہ حسن اخلاق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ بہرحال اولاد کے سلسلے میں اس زمانے میں اگر دیکھا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سمجھا جاتا تھا، اور بعد میں بھی ابھی ہم قدیم کیا کہ تھوڑا عرصے پہلے کہ ہم جب تاریخ دیکھتے ہیں ہمارے گاؤں وغیرہ میں، ابھی پتہ نہیں اب آج کل کے کیا حالات ہیں، اب تو حالات بدل گئے، لیکن جو مرد ہوتا تھا، باپ ہوتا تھا، ہمارے ابھی آپ بیتی وغیرہ میں بھی اس کے کچھ واقعات ملیں گے کہ بعض گاؤں وغیرہ میں اور بعض علاقوں میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو باپ اس بچے کو دیکھنے نہیں جایا کرتا تھا، وہ جو اہلیہ جو ہیں وہ تو اپنے میکے میں ہیں اور وہ وہاں پر ہیں، اور باپ بچے کو دیکھنے نہیں جایا کرتا تھا، یہ ایک سلسلہ رہتا تھا۔ تو خیر عرب میں یہ سلسلہ تھا، عرب میں یہ سلسلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا کہ کسی بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دے رہے ہیں۔ مایا آپ بوسہ دیتے ہیں؟ اتنے بڑے آدمی ہو کر آپ بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، 10 بیٹے ہیں، 10 اولاد میں 10 ہیں، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تعریف نہیں بلکہ مذمت فرمائی کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ تو رحمت ہے، یہ ہمدردی ہے بچوں کے ساتھ، اور یہ تو اسلام میں مطلوب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تھے تو حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ جب وہاں تشریف لے جاتے تھے تو سلام ہوتا، مصافحہ ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بوسہ دیتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا کرتی تھی۔ یہ سلسلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریق، جو اولاد کے ساتھ صرف اس لحاظ سے نہیں بلکہ ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وغیرہ کی تعلیمات صرف انسانوں تک نہیں، اعزاء اقرباء تک نہیں، اجنبیوں تک نہیں، جس سے پڑوسیوں کے جو حقوق بیان کیے جاتے ہیں، سلسلہ تو طویل ہے، بس آج اس کو ختم کرتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے بھی پڑھے ہیں، سب نے روایتیں پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی کہ اگر کسی شخص کا پڑوسی اگر اس کے تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے تو لا یؤمن احدکم، لا یؤمن، تم میں کوئی مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ اور مامون نہ ہو جائے۔ یہاں تک ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، وہ حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنی تاکید فرماتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتنی تاکید فرماتے رہے، میرا تو خیال تھا کہ اچھا وراثت کے احکام بھی پڑوسی کے آ جائیں گے۔
اتنا زیادہ تاکید تھی. تو یہ اسلام تو حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اور ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ہماری وجہ سے ہمارے اعزاء اقربا کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، کہ ہمارے چاہے قصدن نہ ہو، بلا قصدی ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. جانوروں کے ساتھ خیر خواہی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ میں تشریف لے گئے، ایک اونٹ آیا، آواز نکال رہا تھا، اس کے آنسو بہہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان کے پیچھے گردن پہ ہاتھ پھیرا، اور تو اس کی وجہ سے اس کی آواز وہ خاموش ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام بہت زیادہ لیتے ہو اور کھانا صحیح سے نہیں کھلاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاکید کی کہ نہیں، اس کا خیال رکھو. ذبح کرنے کا وقت آتا ہے، اس وقت بھی فرمایا کہ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو. جانوروں کے ساتھ ذبح کا وقت آیا، اور اسی وجہ سے فقہا نے ان احادیث کی وجہ سے یہ ادب بھی بیان فرمایا ہے کہ جب جانور ذبح کیے جائیں تو دوسرے جانور نہ دیکھیں، ان کے سامنے نہیں، اس لیے کہ ان کو دیکھ کر تکلیف ہوگی. ہمارے حیات مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہو سکتا ہے بعض حضرات نے ان سے ملاقات بھی کی ہو. حیات مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں اخیری جو دنیا سے تشریف لے گئے. تو حیات مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے، کہیں باہر تھے، وضو کرنے کے لیے بیٹھے، ایک جگہ بیٹھے، وہاں سے جگہ بدل کے دوسری جگہ چلے گئے، وہاں دیکھا، وہاں پھر تیسری جگہ چلے گئے، پھر وضو کیا. کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ یہ حیات مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر کوئی واقف نہ ہو تو حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سب جانتے ہیں، ان کے شیخ ہیں. بہرحال تیسری جگہ جا کر وضو کیا. کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے حضرت، پہلی جگہ دوسری جگہ پھر آپ تیسری جگہ جا کر وضو کیا؟ فرمایا جہاں میں وضو کرنے بیٹھا وہاں چونٹیاں تھیں، تو مجھے تھا کہ ان کو تکلیف ہو جائے گی، چونٹیوں کو تکلیف ہو جائے گی. انسان اپنا وضو کر رہا ہے کہ عبادت کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی اور اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف ہو جائے. یہ بھی چیزیں یہاں تک اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اخلاق میں صرف یہی نہیں کہ کسی انسان کو تکلیف نہ ہو، بلکہ کسی جانور کو تکلیف نہ ہو. اونٹوں کا بھی ذکر آتا ہے، بلی کا ذکر ملتا ہے، اور کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت ملتی ہے. واقعات سنے ہیں، اب تفصیلات میں جائیں گے تو بہت طویل ہو جائے گا، لیکن واقعات سب کے یہ اسلام کی تعلیمات اخلاق کے بارے میں ہیں کہ ایک بدکار شخص ہے، وہ کتے کو پانی پلا دیتا ہے تو اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور چونٹیوں کو بھی راحت پہنچانے کی کوشش. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. بہرحال یہ حسن اخلاق اس وقت ہوگا جب دل کی حالت انسان میں جو رحمت والی صفت ہے انسان میں آتی ہے، اور دل میں جب وہی جس کو کہتے ہیں ہمارے مشائخ کہ ذکر اللہ کی کثرت سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جاتی ہے، جب وہ ہوگا تو پھر اخلاق رذیلہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، گندے اخلاق نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. اب غصہ کس پر کریں گے؟ جس نے مجھے کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میری حالت اس سے زیادہ بری ہو، اس نے کہہ دیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی. ایک بزرگ جا رہے تھے، تیار ہوئے، صاف کپڑے پہنے، اور جا رہے تھے مسجد کی جانب یا عیدگاہ کی جانب، واللہ عالم. بہرحال وہ جا رہے تھے، اور کسی نے اوپر سے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے مکان اونچے ہوتے ہیں، بلڈنگ ہوتی ہے، کوئی اونچا مکان تھا، وہاں اوپر سے کسی نے کچرا پھینک دیا. قصدن تھا یا غلطی سے تھا، بہرحال کچرا پھینک دیا، کپڑے گندے ہو گئے. ظاہر انسان کو غصہ آتا ہے. کیا فرمایا؟ یا اللہ میں تو اس قابل تھا کہ مجھ پر تیرے آگ کے شعلے گر جاتے، تو نے مجھ پر کرم فرمایا کہ اتنا ہی کچرا گرا ہے مجھ پر. یہ کہ احساس، جب اللہ کے ساتھ تعلق کی قوت آ جائے گی تو پھر انسان ہر چیز میں تو اس سے زیادہ کا مستحق تھا، انہوں نے تو مجھے بہت کم کہا ہے. جب ہمارے بعض مشائخ کی کوئی برائی کیا کرتا، تکلیف پہنچاتا، ان کو شاید میرے ایک دو عیوب معلوم ہیں، اس وجہ سے انہوں نے یہ بیان کہ اگر وہ حقیقت معلوم ہوتی تو میرے کتنے عیوب ان کے سامنے آ جاتے. بہرحال یہ انسان جب تعلق میں اللہ میں قوت آ جاتی ہے تو یہ سب جو برے اخلاق ہیں، رذائل جو ہیں، وہ دبنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اخلاق حسنہ اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاق حسنہ نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.